گرامی کے سامعین، آپ کی خدمت میں بیان کر رہا تھا کہ اللہ نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تاکہ دیکھ سکے کہ تم میں سے کون ہے کہ جو احسن اعمال انجام دینے والے ہیں۔ تو آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ عموماً ہم موت کہتے ہیں جب بدن سے روح پرواز کر جائے اور دل کی دھڑکن رک جائے تو اس کو موت کہتے ہیں، لیکن معصومین علیہ السلام نے حقیقی مردوں کے متعلق کہ مردگان حقیقی کے متعلق بیان فرمایا کہ صرف مردہ واقعی وہ نہیں ہیں کہ جو رحلت کر جائے، بلکہ بعض وہ مردے ہیں کہ جو چل پھر رہے ہیں لیکن ان کی روح، ان کا دل مر چکا ہے۔ تو مولا متقیان نے ارشاد فرمایا کہ حقیقی مردوں میں سے ایک کذاب اور جھوٹے لوگ ہیں۔ مولا نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا الکذاب والمیت سوا، فرمایا جھوٹا اور مردہ برابر ہیں، لأن الفضیلۃ الحی علی المیت، فرماتے ہیں کیونکہ زندہ کی فضیلت مردہ کے اوپر الصدق بہ، اس کی سچائی کی وجہ سے ہے۔ فَإِذَا لَمْ يُوثِقْ بِكَلَامِهِ فَقَدْ بَطَلَ حَیَاتُهُ، فرمایا کہ اگر وہ اپنی گفتگو میں سچ نہیں بولتا، راست گو نہیں، تو فرمایا اس کی زندگی باطل ہو چکی ہے، وہ مردہ انسان ہے۔ تو یعنی یہ وہ مردہ حقیقی ہیں کہ جو سچائی اور راست گوئی سے دور ہیں۔ فرمایا کہ فضیلت مردے کی زندہ کے اوپر وہ سچائی کی وجہ سے ہے، لیکن جب ایک انسان سچ نہیں بولتا تو فرمایا اس میں اور دوسرے مردہ انسان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا دوسرا مردہ انسان جو معاشرے میں زندگی بسر کر رہا ہے اور وہ حقیقتاً مردہ ہے، مولا متقیان نے فرمایا کہ وہ انسان کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو معاشرے میں ترک کر دیتا ہے، یہ مردہ حقیقی ہے۔ یعنی یہ انسان کیا ہے؟ یہ حقیقی مر گیا ہے، اس کی روح جو ہے وہ پرواز کر چکی ہے، یہ مردہ واقعی ہے۔ لیکن ہم دیکھیں روزمرہ کیا کرتے ہیں، ہر انسان کو زندہ سمجھتے ہیں، لیکن ائمہ کے نزدیک جھوٹا انسان مردہ ہے، تارک امر بالمعروف نہی عن المنکر مردہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا تیسرا وہ انسان کہ جو جہالت کا پلندہ ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا الجاہل میت بین الاحیاء، فرمایا کہ جاہل یہ مردہ ہے زندوں کے درمیان۔ یعنی جاہل آدمی جسے شعور نہیں، جسے معرفت نہیں، جو علم کی نورانیت سے بہرہ مند نہیں، فرمایا یہ شخص یہ مردہ ہے، اسے زندہ نہ سمجھو، کیونکہ علم نورانیت ہے، علم حیات ہے، علم شعور ہے۔ تو فرمایا کہ اگر ایک انسان جاہل ہے، ایک انسان کی روح میں نورانیت علم کی شمع روشن نہیں ہے تو سمجھو یہ مردہ انسان ہے۔ اس کے بعد مولا متقیان نے
ارشاد فرمایا کہ مالدار مغرور بے درد انسان کہ جس کے پاس مال تو بہت زیادہ ہے لیکن دوسرے ہم صنف ہم نوع انسانوں کا درد نہیں ہے، تو مولا نے فرمایا کہ یہ انسان بھی کیا ہے، یہ بھی زندہ انسانوں میں کیا ہے، مردہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ کافر بے دین یہ انسان بھی کیا ہے، یہ بھی مردہ ہے، یہ مردہ واقعی ہے اور حقیقی ہے۔ فرمایا التوحید حیات للنفس، فرمایا توحید یہ انسان کی زندگی کے لیے حیات ہے، یعنی زندہ انسان وہ عقیدہ توحید کے ساتھ ہے، لیکن اگر کافر ہے، اگر مشرک ہے، تو فرمایا کہ یہ مردہ واقعی مردہ یہ ہے کہ جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتا۔ اس کے بعد جو حق سے گمراہ ہو، جو حق سے دور چلا جائے، ائمہ نے فرمایا کہ یہ انسان بھی کیا ہے، جو باطل پرست ہے، یہ فرمایا کہ یہ مردہ ہے، یہ زندہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ائمہ نے فرمایا کہ منافق انسان، اہل نفاق انسان، فرمایا اس سے برحذر رہے، یہ خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے، یعنی خود بھی اس میں الہی حیات طیبہ کی رمق نہیں پائی جاتی اور دوسروں کو بھی یہ مردہ ضمیر بنا دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ انسان بھی کیا ہے، یہ بھی زندہ انسانوں میں گھومتی ہوئی لاش ہے۔ اس کے بعد امام نے ارشاد فرمایا غافل انسان، غفلت زدہ انسان، فرمایا کہ اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور غفلت زدہ انسان اس کے اوپر جب غفلت طاری ہو جاتی ہے تو یہ انسان کیا ہو جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں یہ ائمہ کی تعلیمات میں یہ ہمیں درس دیا کہ سارے انسانوں کو زندہ نہ سمجھیں، بلکہ فرمایا کہ دیکھیں زندگی کی اقسام ہیں، بعض وہ ہیں کہ جو حیوانی زندگی بسر کرتے ہیں، بعض وہ ہیں کہ جو الہی زندگی بسر کرتے ہیں، اب ان میں فرق ہے۔ بعض نباتاتی زندگی، جس طرح پودے گھاس وغیرہ کو پانی ڈالیں وہ بھی بڑھ جاتی ہے، اسی طرح بعض کھاتے پیتے ہیں اور عقل اور شعور سے بے بہرہ ان کا بھی قد بڑھتا رہتا ہے، اور یہ کیا ہے، ان کی نباتی زندگی ہے۔ اور بعض حیوانی زندگی، یعنی اپنی نسل پیدا کرتے ہیں، تولید نسل کرتے ہیں اور ان کی پرورش کرتے ہیں، یہ حیوانی زندگی ہے۔ اور ایک ہے الہی زندگی، یعنی انسان کا اوڑھنا بچھونا وہ الہی اقدار کے مطابق ہو، قرآنی آئین کے مطابق ہو، اور اس کی زندگی کے اوپر اسلامی اصول حاکم ہوں، تو یہ وہ قرآنی انسان ہے، یہ الہی انسان ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو ائمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جھوٹا انسان یہ دین کی اصطلاح میں یہ مردہ حقیقی ہے، اور پھر فرمایا کہ جو امر بالمعروف نہیں کرتا یہ انسان یہ بھی مردہ واقعی ہے، اور فرمایا جاہل انسان یہ بھی مردہ ہے، اور وہ جسے اپنی ہم صنف انسانوں کی فکر نہیں، صرف اپنے بال بچوں کی پرورش پہ لگا ہوا ہے، مال و دولت ہے لیکن صرف اپنے اہل و عیال کے لیے، تو فرمایا کہ یہ انسان کیا ہے، مردہ واقعی ہے، میت الاحیاء ہے۔ اور کافر اور بے دین انسان، گمراہ اور منافق انسان
غفلت زدہ انسان، یہ انسان کیا ہے؟ یہ حقیقی مردہ اور مردگان واقعی ان کو کہہ سکتے ہیں۔ تو دیکھیے حضرت آیت اللہ مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بیان فرمایا کہ زندہ معاشرے اور مردہ معاشرے کی کیا علامات ہیں، کیا آثار ہیں، کہ اگر آپ اپنے معاشرے میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ معاشرہ زندہ ہے یا مردہ ہے تو اس کے آثار کیا ہیں، اس کی علامات کیا ہیں؟ تو حضرت علامہ ارشاد فرماتے ہیں کہ زندگی یعنی دانائی و توانائی، وہ برنامہ اسلام برنامہ دانائی و توانائی است، دین حیات با بے خبری ناسازگار است۔ یعنی یہ ایک مقالہ ہے حضرت آیت اللہ مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ کا، حیات اور ممات۔ اس میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک معاشرے کا زندہ اور مردہ ہونے کی علامتیں کیا ہیں؟ تو فرماتے ہیں زندگی یعنی دنائی و توانائی، یعنی زندگی کسے کہتے ہیں؟ کہ انسان دانا ہو، انسان عالم ہو، و توانائی اور توانا ہو اور طاقتور ہو۔ تو فرمایا دین اسلام کا دستور، دین اسلام کا برنامہ، دین اسلام کا ٹائم ٹیبل، وہ یہی زندگی ایسے معاشرے کو زندہ معاشرہ کہتا ہے کہ جس میں لوگ باشعور ہوں، لوگ علم کی نورانیت سے آراستہ ہوں، لوگ بامعرفت ہوں اور لوگ طاقتور ہوں، یعنی ان میں جنبش بھی ہو، تحرک بھی ہو، اور ساتھ ساتھ علم اور معرفت کی چوٹی کے اوپر فائز ہوں۔ تو فرمایا کہ یہ حیات ہے۔ اور اس کے مقابلے میں موت کسے کہتے ہیں، ممات کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ معاشرہ کہ جس میں علم نہ ہو، جس میں معرفت نہ ہو، جس میں شعور نہ ہو، جس میں توانائی نہ ہو، جس میں طاقت نہ ہو، شہید کے نزدیک ایسا معاشرہ یہ مردہ معاشرہ ہے۔ یعنی ایسا معاشرہ کہ جس میں اقدار الہی نہ ہو، جس میں تعلیمات قرآن نہ ہو، جس میں معارف اہل بیت نہ ہو، تو فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ یہ مردہ معاشرہ ہے۔ تو ابھی ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ کون سا معاشرہ ہے؟ آیا زندہ معاشرہ ہے یا مردہ معاشرہ ہے؟ اور پھر آگے جا کے استاد بزرگوار آیت اللہ مطہری بیان فرماتے ہیں کہ زندہ معاشرے کے آثار کیا ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ زندہ معاشرہ جس میں معاشرے کے افراد کے درمیان اچھائی کے لیے، نیکی کے لیے، معروف کے لیے آپس میں تعاون ہو، ہم بستگی ہو، ہم کاری ہو، یعنی وہ معاشرہ دین کی نگاہ میں، اسلام کی نگاہ میں، پیغمبر اسلام کی نگاہ میں، اہل بیت کے نزدیک وہ معاشرہ زندہ معاشرہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے معارف کو احیاء کرنے کے لیے پورے معاشرے کے لوگ سب مل کے اقدار الہی کو احیاء کریں۔ تو یہ معاشرہ زندہ معاشرہ ہے۔ لیکن اگر جس میں چند لوگ صرف امر بالمعروف کا وظیفہ انجام دیں لیکن باقی سب سوئے ہوئے ہوں، غافل ہوں، فرمایا کہ یہ معاشرہ زندہ معاشرہ نہیں ہے، یہ مردہ معاشرہ ہے۔ دیکھیے حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا جوادی آملی حفظہ اللہ وہ بیان فرماتے تھے کہ امر بالمعروف
یہ فرد فرد کے اوپر واجب ہے، اور امر بالمعروف اصل الاصیل ہے، اور یہ معاشرے کے ہر فرد کے اوپر واجب ہے۔ اور وہ فرماتے تھے کہ یہ دین میں نہیں ہے بے مانچے بے توچے، کوئی مجھے کیا آپ کو کیا، فرمایا کہ یہ دین میں یہ چیز نہیں ہے، دین میں ہر انسان مسئول ہے، ہر انسان ذمہ دار ہے، اور امر بالمعروف فرد فرد کے اوپر واجب ہے۔ اور زندہ معاشرے کا ایک اثر یہ ہے کہ امر بالمعروف کے لیے ہر ایک فرد دوسرے کے ساتھ تعاون کرتا ہے، دوسرے کے ساتھ ہم بستگی کا مظاہرہ کرتا ہے، تو یہ پہلا اثر اور پہلی علامت ہے ایک زندہ معاشرے کی۔ اور اس کے بعد شہید مطہری نے دوسری علامت جو ہے وہ بیان فرمائی، فرمایا امید اور اطمینان، یعنی ایک زندہ معاشرے کی علامت یہ ہے کہ ایک زندہ انسان دین اسلام کہ جو امید کا دین ہے، جو مایوس قوموں کے اندر امید کی کرن پیدا کرتا ہے اور اطمینان دلاتا ہے کہ اگر اس آئین خدا کے اوپر اگر عمل کریں تو یہی وہ دین ہے کہ جس کے اوپر عمل کرنے سے انسان دنیا میں بھی سرخرو ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی سرخرو ہو جاتا ہے۔ تو دوسری چیز شہید نے بیان کی وہ امید اور اطمینان ہے۔ تیسری چیز برنامہ ریزی اور باقاعدہ ایک سسٹم کے مطابق زندگی کو بسر کرنا۔ لیکن اگر کسی معاشرے میں کوئی برنامہ ریزی نہ ہو، کوئی ٹائم ٹیبل نہ ہو، تو یہ مردہ معاشرہ ہے۔ لیکن اگر رہبران دین اپنی امت کی سربلندی کے لیے اور آئندہ نسل کو کامیاب اور سرخرو کرنے کے لیے انہیں ایک الہی برنامہ دیتے ہیں، ایک ٹائم ٹیبل دیتے ہیں، تو دیکھیے یہ زندہ معاشرہ ہے۔ لیکن مردہ معاشرے وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے گزشتہ اسلاف کے اوپر افتخار کریں، لیکن آئندہ کے لیے اپنی قوم کو کوئی دستور العمل نہ دیں۔ ایسے معاشروں کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو جو ہے وہ مردہ معاشرہ کہا جاتا ہے۔ جس طرح دیکھیں ہمارے معاشرے میں اپنے اسلاف کے اوپر بہت فخر و مباح کرتے ہیں، فضائل پڑھتے ہیں، ان کی شجاعت بیان کرتے ہیں، ان کی جنگیں بیان کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ کیسے علی جیسا بنا جا سکتا ہے۔ تو معاشرے کامیاب اس وقت ہوتے ہیں کہ جب آئندہ نسل کو بھی اپنے اسلاف صالح جیسا بننے کا طریقہ سکھایا جائے۔ اور آخری چیز جو اس بزرگوار نے اور مفکر اسلام نے بیان کی وہ عکس العمل اور رد عمل، مناسب رد عمل، کہ جس میں اگر اللہ نے انسان کو نعمتوں سے نوازا ہے تو وہاں مناسب عکس العمل یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لایا جائے، اور اگر کوئی برا کام معاشرے میں دیکھ رہے ہیں تو رد عمل یہ ہونا چاہیے کہ اس سے اظہار نفرت کیا جائے، اچھے کام کے لیے تشویق اور ترغیب دلائی جائے اور برے کام کے اوپر تنبیہ کی جائے۔ یہ شہید فرماتے ہیں کہ یہ زندہ معاشرے کی علامت ہے۔ تو ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں آیا یہ چیزیں ہیں، لوگوں کے درمیان ہم بستگی، ہم آہنگی، اتحاد
اتفاق وحدت پائی جاتی ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں یہ چیز موجود نہیں ہے۔ پھر امید نہیں ہے، ہر کوئی مایوس اور شک و تردید میں مبتلا ہے، اور نہ کوئی ہماری قوم کے پاس کوئی برنامہ ریزی ہے، کوئی دستور العمل ہے، اور پھر نہ ہی کوئی مناسب رد عمل دکھایا جاتا ہے۔ تو یہ علامتیں زندہ معاشرے کی ہیں۔ تو دیکھیں عموماً جو فتنے اور جو فساد معاشروں میں پھیلتے ہیں وہ مردہ معاشروں میں، زندہ معاشروں میں جو بیدار لوگ ہوتے ہیں، جو آگاہ لوگ ہوتے ہیں، جو صاحب شعور لوگ ہوتے ہیں، وہاں پہ کبھی بھی فتنہ نہیں ہوگا، کبھی بھی اشوب برپا نہیں ہوگا، کبھی بھی وہاں پہ اس طرح کی ہرج و مرج نظر نہیں آئے گا۔ یہ عموماً فتنہ، فساد، ہرج و مرج، اشوب یہ کہاں پہ برپا ہوتے ہیں؟ ایسے معاشروں میں کہ جو مردہ معاشرے ہوتے ہیں، جو علم کی دولت سے آراستہ نہیں ہوتے، جنہیں شعور نہیں ہوتا، جو آگاہ نہیں ہوتے، جو بیدار نہیں ہوتے، وہاں پہ یہ فتنے برپا ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے روایات میں مختلف قسم کے پہلو فتنوں کے متعلق بیان کیے گئے ہیں۔ چند ایک چیزیں استاد محترم کی کتاب سے آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ یہ مردہ معاشرے کی علامت فتنہ ہے، فساد ہے، ہرج و مرج ہے، تنزلی ہے، پستی ہے، کہ جس میں اقدار الہی ختم ہو جاتی ہیں، جس میں انسانی ویلیوز ختم ہو جاتی ہیں۔ تو وہاں پہ اقتدار کی خاطر، شہرت کی خاطر اور دوسرے دنیاوی مقاصد کی خاطر وہاں پہ فتنہ اور فساد کو برپا کیا جاتا ہے۔ ایک دو روایت آپ کی خدمت میں اسی فتنے کے متعلق بیان کرتا ہوں۔ قال مولانا امیر المومنین علی علیہ السلام الفتن ثلاث، امام نے ارشاد فرمایا کہ فتنے جو ہے وہ تین طرح کے ہیں۔ حب النساء وہو سیف الشیطان، امام نے ارشاد فرمایا کہ پہلا فتنہ وہ خاتون کی محبت ہے، فرمایا یہ شیطان کی تلوار ہے۔ وشرب الخمر وفخ الشیطان، دوسرا فتنہ امام نے ارشاد فرمایا وہ منشیات کا استعمال اور شرب خمر اور شراب ہے، اور یہ شیطان کا جال ہے، پھندا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وہ حب الدنیا وہ حب درہم و دینار، فرمایا کہ وہ دینار اور درہم سے محبت، پیسے سے محبت ہے۔ وہ سہم الشیطان، فرمایا یہ شیطان کا تیر ہے۔ اس کے بعد امام نے ارشاد فرمایا فمن احب النساء لم ينتفع بعیشۃ، فرمایا کہ جو بھی انسان زن پرست ہوگا، فرمایا وہ زندگی کا مزہ نہیں چکھ سکے گا، وہ زندگی سے کبھی بھی صحیح استفادہ نہیں کر سکے گا۔ ومن احب العشربۃ حرم علیہ الجنہ، فرمایا کہ جو بھی شخص شراب پیتا ہوگا، نشہ کرتا ہوگا، اس کے اوپر اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ ومن احب الدینار والدرہم فہو عبد الدنیا، فرمایا کہ جو درہم و دینار سے محبت کرتا ہوگا، حریص ہوگا، فرمایا وہ دنیا کا بندہ ہے، آخرت کا بندہ نہیں ہے۔ تو دیکھیں یہاں پہ امام نے فرمایا کہ فتنے کی جگہ اور فتنے کی
جو جگہ ہیں اور جہاں سے فتنہ پھوٹتا ہے، فرمایا وہ 3 چیزیں ہیں، عورت ہے اور نشہ ہے، اور اس کے بعد فرمایا مال و دولت ہے۔ تو ابھی آپ دیکھیں کہ یہ جو فتنہ گروں نے جو فتنہ برپا کیا، فتنہ غلو، خوب اس میں بھی یہ آخری پہلو بہت واضح ہے کہ انہوں نے مال و دولت کی خاطر، MI6 کے پاؤنڈ اور ڈالر کی خاطر انہوں نے دین کو کمزور کرنے کے لیے اس فتنہ کو برپا کیا۔ اور مولا نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ يُصْبَحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ان قریب میرے بعد فتنہ آئیں گے دنیا میں، اور فرمایا اس میں آدمی صبح کرے گا تو صاحب ایمان ہوگا، لیکن جب شام کرے گا تو کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ تو وہاں امام نے ارشاد فرمایا الا یا الا من احبہ اللہ تعالی الا من احیاہ اللہ تعالی بالعلم، مگر فرمایا وہ شخص فتنے سے بچ سکتا ہے کہ جس کو اللہ نے علم کے ساتھ زندہ کیا ہو، یعنی علم کی دولت سے جسے اللہ نے آراستہ کیا ہے وہ آدمی یہ فتنے سے بچ سکتا ہے، وگرنہ ہر انسان فتنے کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ خوب، یا ایک اور روایت جو اس میں بھی امام نے فرمایا اعلموا انہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا من الفتن ونورا من الظلم، فرمایا جانو تم کہ جو تقوی کو اپنا زیور بنائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک ایسا راستہ قرار دے گا کہ وہ ہر قسم کے فتنے سے بچ جائے گا۔ تو دیکھیں یہ فتنہ، فساد، یہ قتل سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اور حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کلام میں اس کی طرف اشارہ کیا، فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ یہ امت کی تباہی کا موجب بنیں گے، باعث بنیں گے۔ فرمایا وہ کون کون سے؟ زمیندار لوگ، فرمایا جاگیردار لوگ، زر اندوز، پیسہ جمع کرنے والے، اور تیسرا فرمایا شعبدہ باز، یعنی جن کا مقصد عوام کو دھوکہ دینا، عوام کو بہکاوے میں لا کر اپنے دنیاوی مفادات کو پورا کرنا۔ حضرت امام خمینی نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ فتنہ گر ہیں، یہ وہ لوگ معاشرے کے لیے یہ فتنے کا کردار ادا کریں گے۔ تو یہی چیز آپ دیکھیں کہ ابھی ہمارے معاشرے میں بھی ایسے ہی لوگ کہ زیادہ یہ جو فتنہ اور یہ جو ممتورہ علامہ اقبال ٹاؤن میں یہ جو شروع کیا گیا، اس کے پیچھے بھی یہی مال و دولت ہے، یہی وہ بغیر درد کے جن کے فقراء کا، مساکین کا درد جن کے دلوں میں نہیں ہے، صرف اپنی شہرت کے لیے، اپنے مفادات کے لیے اور مال و دولت کمانے کے لیے انہوں نے یہ جو ہے وہ فتنہ برپا کیا۔ تو استاد محترم نے فتنہ آخر زمان میں یہ بیان فرمایا کہ آخر یہ فتنے برپا کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ یہ معاشرے میں، مردہ معاشرے میں جو فتنے برپا کرتے ہیں، ان کے پیچھے ان کے اہداف کیا ہیں، ان کے مقاصد کیا ہوتے ہیں۔ تو وہاں استاد بزرگوار بیان فرماتے ہیں کہ یہ فتنہ اس لیے برپا کیا جاتا ہے تاکہ معاشرے میں تزلزل، عشوب، ہرج و مرج، بے سکونی اور وہ جو استحکام ایک مذہب اور ملت کے اوپر حاکم ہے، اس کو ختم کر کے
بے یقینی کی کیفیت پیدا کی جائے، اس لیے فتنے برپا کیے جاتے ہیں۔ اور اسی کتاب میں بیان فرماتے ہیں کہ فتنوں کے اندر مشکل مرحلہ کون سا ہے، تو وہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ فتنوں کے اندر سب سے مشکل مرحلہ وہ ہے کہ بے شعور اور مردہ قوم کو بیدار کرنا، اسے شعور دینا اور اسے بتانا کہ یہ مسئلہ نہیں ہے بلکہ فتنہ ہے۔ دیکھیے استاد بزرگوار نے ایک جگہ ارشاد فرمایا تھا، جب شہادت ثالثہ کے متعلق سوال کیا گیا تو وہاں آپ نے فرمایا کہ دیکھیں شہادت ثالثہ مسئلہ نہیں ہے بلکہ فتنہ ہے۔ مسئلہ جو ہے وہ دلیل دینے سے حل ہو جاتا ہے، لیکن فتنہ دلیل دینے سے اور بڑھتا ہے۔ تو فتنے کی علت پوچھنا چاہیے، دلیل نہیں پوچھنا چاہیے۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ یہ جو سب سے بڑی مشکل جو فتنے میں ہوتی ہے وہ فتنے کو پہچاننا، اس کی معرفت، اس کی آگاہی، اور بے شعور اور جاہل معاشرے کو فتنے سے آگاہ کرنا، ان کو بیدار کرنا، ان کو شعور دلانا، تاکہ وہ نہ فتنے کو دودھ پلائیں اور نہ ہی فتنے کو سواری دیں بلکہ اس کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اس کو جو ہے وہ مجاہد فی سبیل اللہ کہتے ہیں۔ تو یہ فتنہ کرتا کیا ہے معاشرے میں، یہ بھی استاد عظیم الشان نے اپنی کتاب میں مولا علی علیہ السلام کا خطبہ بیان کرتے ہوئے اس میں بیان فرمایا وَتَسْلِمُ مَنَارَ الدِّينِ، فرمایا یہ فتنہ کرتا کیا ہے، فتنے سے ہوتا کیا ہے۔ امام علی کا خطبہ اس سے یہ عبارت جو ہے نقل کرتے ہیں، تفصیل آپ اس کتاب میں رجوع کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ فتنہ دین کے میناروں کو ڈھا دیتا ہے، فتنہ دین کے میناروں کو ڈھا دیتا ہے۔ دیکھیے وہاں پہ استاد بزرگوار نے بیان کیا کہ مینار کسے کہتے ہیں۔ عربی میں مینار قدیم زمانے میں اس طرح کے مینار نہیں ہوتے تھے جس طرح آج کل مسجدوں میں ہیں۔ مینار کہتے تھے کہ ایک ایسی جگہ بنائی ہوتی تھی جس کے اوپر چراغ روشن کیا جاتا تھا اور لوگ اسے دیکھ کے راستہ تلاش کر لیتے تھے، اس کو جو ہے وہ منار کہا جاتا تھا۔ تو یہاں مراد امام نے جو ارشاد فرمایا وَتَسْلِمُ مَنَارَ الدِّينِ، فرمایا کہ دین کے مناروں کو ڈھا دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں۔ تو فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ رہبران الہی کہ جن سے لوگ ہدایت کا نور لیتے ہیں ان کی شخصیت کو داغدار کر دیتے ہیں، یعنی یہ فتنے یہ کام کرتے ہیں، یعنی جن کی حرمت واجب ہے، جن کا احترام واجب ہے، یہ فتنہ گر لوگ ان کی شخصیت کو شبہ ناک کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ دین کے ارکان کو گرا دیتے ہیں، لوگوں کے یقین کو متزلزل کر دیتے ہیں، اور فتنہ گر یہ شخص کو بھی قتل کرتے ہیں اور شخصیت کا بھی قتل کرتے ہیں۔ یعنی یہ فتنہ گر لوگ جو بہت برا کام اور گندا کام انجام دیتے ہیں وہ یہ کہ جن کے کردار سے نورانیت لینی ہے معاشرے نے، جن کے کردار سے نور ہدایت لینا ہے، ان کے کردار کو داغدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی جس طرح جنگ صفین میں امام علی کے بعض سپاہیوں کو قتل کیا گیا، جیسے عمار یاسر، اور بعض صحابہ کی
شخصیت کشی کی گئی، جیسے مالک اشتر ہیں۔ تو دیکھیے یہ فتنے جو معاشرے میں برپا کیے جاتے ہیں یہ مردہ معاشرے میں ہوتا ہے، لیکن جو زندہ معاشرے ہیں، جہاں پہ لوگ بیدار ہوتے ہیں، جہاں پہ لوگ آگاہ ہوتے ہیں، جہاں پہ قرآن کی حکومت ہوتی ہے، جہاں پہ نظام ولایت ہوتا ہے، وہاں پہ یہ فتنے ابھرتے ضرور ہیں لیکن اپنے مقصد کو نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن وہ معاشرے کہ جہاں پہ دین نہ ہو، جہاں پہ نظام دین نہ ہو، جہاں پہ اقدار دین نہ ہو، جہاں پہ ویلیو اسلام حاکم نہ ہو، جہاں پہ سیرت عملی اہل بیت دنیا کی زندگی پہ حاکم نہ ہو، وہاں پہ یہ فتنے دودھ پیتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں۔ مگر یہ کہ اگر کوئی رہبت بابصیرت رہبر ہو تو وہ اس کا مقابلہ کر کے ان کو سرنگوں کر سکتا ہے، جس طرح استاد بزرگوار نے اپنی بصیرت کے ساتھ اس اندھے فتنے کو سرنگوں کیا اور دین اسلام کی سربلندی اور ارکان دین کی محافظت کی، اور جن کی حرمت واجب ہے ان کے دفاع کے لیے ہر قسم کی کوشش کی۔ اور دیکھیے بعض فرصت طلب عناصر کہ جو بیٹھے ہوئے تھے، تماشا دیکھ رہے تھے، جب یہ عظیم کامیابی یہ نصیب ہوئی تو پھر سب کے پیٹوں میں مروڑ پڑ گئے اور طرح طرح کی باتیں انہوں نے شروع کر دی۔ تو دیکھیے یہ استاد بزرگوار ہیں، انہوں نے چند سال پہلے بتا دیا کہ فتنے نطفے میں ہی انہیں ختم کر دیا جائے، اور یہ استاد بزرگوار کی بصیرت تھی کہ انہوں نے اس فتنے کو نطفے میں ہی اسے ختم کر دیا، اور دین اسلام کی ترقی کے لیے، دین اسلام کی بلندی کے لیے اس عظیم لیڈر نے اپنی الہی بصیرت سے فتنہ گروں کو اور اس مسجد زرار کو حقیقی معنی میں اس کو انشاءاللہ آئندہ زمانے کے لیے بھی اسے جو ہے وہ ختم کر دیا اور ان کے مقاصد کو ختم کر دیا۔ تو اس لیے ضرورت یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ معاشرے احیاء کیسے ہوتے ہیں، معاشرے زندہ کیسے ہوتے ہیں، مردہ معاشرے کیسے ہوتے ہیں۔ دیکھیے زندہ معاشرے وہ کربلا سے ہوتے ہیں، زندہ معاشرے سیرت حسین سے ہوتے ہیں، زندہ معاشرے بصیرت اور حکمت علی سے ہوتے ہیں، معاشرے سیرت فاطمی سے زندہ ہوتے ہیں۔ اور یہ ہمارے استاد گراں قدر، انہوں نے حکمت علی اور بصیرت علی اور انقلاب امام حسین سے استفادہ کرتے ہوئے یہ غالیان کے فتنے کو تباہ و برباد کیا۔ تو دیکھیے فتنوں کو ختم کرنے کے لیے قربانیوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، معاشروں کو زندہ کرنے کے لیے قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ اور شہید باقر الصدر رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک عام انسان اگر سویا ہو، اسے بیدار کرنے کے لیے پانی کے قطرے پھینکنا پڑتے ہیں، لیکن اگر امتیں سو جائیں تو فرمایا وہاں پہ جگر کا خون دینا پڑتا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کی سوئی ہوئی امت کو بیدار کرنے کے لیے علی اکبر کے سینے کا خون دیا، یعنی وہ علی اکبر کہ جب میدان کارزار میں جانا چاہتے ہیں تو ہر شہید کو امام نے آسانی کے ساتھ
विदा किया। लेकिन जब अली अकबर जाने लगे हैं ना, तो मेरे मौला ने आसमान की तरफ बुलंद करके कहा, अल्लाहुम्मा अशहद अला हाउलाइल कौम। फरमाया कि ऐ मेरी परवरदिगार, आगाह रहना, मैं कूफियों की तरफ उस कड़ियल जवान को भेज रहा हूँ कि अशबाउन्नास खल्कन व खुल्कन बे रसूलिल्लाह, कि जो सूरत के लिहाज से, जो सीरत के लिहाज से हम शक्ल रसूल हैं। और जब मैं मुश्ताक होता था ज़ियारत रसूल का, तो मैं अली अकबर को देख लेता था, मेरा वो इश्तियाक पूरा हो जाता था। अज़ादारान मोहतरम, ये हम शक्ल रसूल, ये हक़ व बातिल और एहयाए अक़दार रसूल और एहयाए दीन मुहम्मदी के लिए जब मार्का में आते हैं, जंग करते हैं और जंग करते हैं, 90 अशकिया को हलाक करते हैं। फिर बाज़ रवायात में लिखा है कि वापस आते हैं, कहते हैं बाबा जान अगर हो सके तो एक घूंट पानी का मिले ताकि मैं तवानाई के साथ अशकिया के साथ लड़ सकूं, जहाद कर सकूं। अज़ादारान मोहतरम, ये लिखा है बाज़ रवायात में, मेरे मौला ने अपने जवान बेटे के सवाल का जवाब न दिया, बल्कि फरमाया बेटा अपनी ज़बान मेरे मुंह में डालो। अज़ादारान मोहतरम, जैसे ही जनाबे अली अकबर ने अपनी ज़बान बाबा के मुंह में डाली, फ़ौरन निकाल के कहते हैं बाबा आप तो मुझसे भी ज़्यादा प्यासे हैं। अज़ादारान मोहतरम, फिर मेरे मौला ने अंगूठी दी, कहा बेटा ये अपने मुंह में रख लो, नाना बहुत जल्दी तुम्हें सैराब करेगा। अज़ादारान मोहतरम, जनाब अली अकबर आते हैं मार्का कारज़ार में, जंग करते हैं। एक मलऊन ने ऐसा नेज़ा मारा जो अली अकबर के सीने में लगा। जनाब अली अकबर अभी जीन के ऊपर संभल नहीं सके। अज़ादारान मोहतरम सुनिएगा, एक रवायत के जुमले हैं, जनाब अली अकबर ने अपने दोनों बाजू घोड़े की गर्दन में डाल दिए और घोड़ा भागता हुआ जा रहा है। अज़ादारान मोहतरम सुनिएगा, ये रवायत के जुमले हैं कि ये जालिमों ने, किसी ने नेज़ा मारा, किसी ने तलवार मारी, फ़क़ता हो एरबन एरबा, जनाब अली अकबर की लाश के टुकड़े कर दिए। अज़ादारान मोहतरम, जनाब अली अकबर ने आवाज़ दी, या बता अदरिकनी, बाबा जान मेरी मदद के लिए आइए। अज़ादारान मोहतरम, जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब ये अपने बेटे की आवाज़ सुनी तो फरमाया अलद दुनिया बाद कल आफा, फरमाया अली अकबर अभी तेरी शहादत के बाद इस दुनिया पे खाक हो। अज़ादारान मोहतरम, ये रवायत के जुमले हैं और बाज़ वाइज़ीन भी पढ़ते हैं कि जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नज़र नहीं आ रहा था, आँखों के ऊपर अंधेरा तारी था, पिदर बर लाशाए पिसर जानू बेजानू रसीद, यानी बाप बेटे के लाशे के ऊपर जिस तरह 6 महीने का बच्चा चलता है ना, उस तरह चल के गए। अज़ादारान मोहतरम, मुख्तसर करूं, जनाब अली अकबर जब घोड़े की जीन से ज़मीन पे आए हैं, हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा आगा जवादी आमुली बयान करते हैं कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा इमाम हुसैन से पहले लाशाए अली अकबर पे पहुंची हुई थी। अज़ादारान मोहतरम पे फिर ये तोजी और तावील करते हैं कि ये इसलिए था क्योंकि अली अकबर के मुसीबत बहुत बड़ी थी, क्योंकि जनाब ज़ैनब अपने भाई के साथ हर मुसीबत में साथ रही। तो ये इतनी बड़ी मुसीबत थी, जनाब ज़ैनब ने कहा कि मेरा भैया ये मुसीबत बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। जनाब ज़ैनब पहले जाती हैं, फिर मेरे मौला जब पहुँचते हैं क्या देखते हैं, जनाब ज़ैनब ने अली अकबर के सर को अपने दामन में रखा हुआ है। जब देखते हैं तो फरमाते हैं कि ऐ मेरी बहना, मेरी ज़िंदगी में तुम क्यों बाहर आ गई हो? बहना चलो मैं तुम्हें पहले खैमागाह पहुंचा के आता हूँ, उसके बाद लाशाए अली अकबर लेके आता हूँ। अज़ादारान मोहतरम, देखिए कड़ियल जवान है, अब बूढ़ा बाप है, अब लाश को
بوڑھا باپ کس طریقے سے اگر صحیح و سالم ہو پھر بھی بوڑھے باپ کے لیے اٹھانا بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن دیکھیے یہ علی الاکبر کی لاش ہے، ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں، عزاداران محترم ایک طرف سے جناب علی الاکبر کے لاشے کو اٹھاتے ہیں، دوسری طرف سے گر جاتا ہے۔ تو ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے کہا یا فتیان بنی ہاشم، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ میں حسین کی مدد کرو۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیب الذین ای منقلب ینقلبون۔ اللہم انا نسألک وندعو باسمک العظیم العظم الأعز الأجل الأکرم بإمام زماننا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ بر الہ ہماری اس مجالس کو اور مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بر الہ یہ ہمارے عزیز، یہ ہمارے دوست بہت ہی بیدار اور باشعور جوان تھے۔ بر الہ علی الاکبر کی عظمت کے صدقے میں بر الہ اس جوان کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما۔ بر الہ تجھے محمد و آل محمد کی عظمت و کرامت کا واسطہ اسے شہدائے کربلا کے ساتھ معشور فرما۔ بر الہ تجھے محمد و آل محمد کی عظمت و کرامت کا واسطہ اور جو ہمارے تحریک بیداری کے جوان اس دنیا سے رحلت کر چکے ہیں، بر الہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ بر الہ میں حقیقی معنی میں جناب علی اکبر کی سیرت کے اوپر عمل کرتے ہوئے حقیقی مجاہد اسلام بننے کی توفیق عنایت فرما۔ بر الہ تجھے محمد و آل محمد کی عظمت و کرامت کا واسطہ بر الہ ہمیں اسلام ناب محمدی کو سمجھ کر اپنے معاشرے میں حقیقی دین اسلام کو نافذ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بر الہ تجھے محمد و آل محمد کی عظمت و کرامت کا واسطہ مرحوم کے پسماندگان کو، اس کے والد گرامی کو اور اس کی والدہ کو اور جتنے بھی دوسرے اس کے پسماندگان ہیں، عزیز ہیں، بر الہ ان کو جناب زینب کے صبر کے صدقے میں صبر جمیل عنایت فرما۔ بر الہ تجھے محمد و آل محمد کی عظمت و کرامت کا واسطہ یہ دنیا ظلم و جور سے پر ہو چکی ہے، بر الہ ناصران اسلام رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ آقا علی خامنائی اور سید مقاومت سید حسن نصر اللہ اور سید عبد الملک الحوثی یمن کے رہنما، بر الہ ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ بر الہ مدیر حوزہ علمیہ حضرت علامہ سید جوان نقوی حافظہ اللہ ان کی عمر میں برکت عنایت فرما۔ بر الہ تجھے محمد و آل محمد کی عظمت و کرامت کا واسطہ جمہوری اسلامی ایران کی نصرت فرما، اسرائیل، امریکہ اور آل سعود کو نیست و نابود فرما۔ بر الہ تجھے محمد و آل محمد کی عظمت و کرامت کا واسطہ ہمارے ملک میں بر الہ شیطانی طاغوتی طاقتوں کو نیست و نابود فرما، الہی طاقتوں کا نصرت فرما۔ بر الہ تجھے محمد و آل محمد کی عظمت و کرامت کا واسطہ حوزہ علمیہ اور مت المسکہ کو دن رات دگنی اور چگنی ترقی عنایت فرما۔ بر الہ ہمارے طلاب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ بر الہ جو کارکن ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ بر الہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ بر الہ تجھے محمد و آل محمد کی عظمت و کرامت کا واسطہ امام عدل، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں امام کے یار و انصار میں سے ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ سب مومنین جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، خصوصاً علی جان زیب کی روح کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔